اور اگلی بات جو گل پلازہ آپ کے سامنے جو رونما ہوا، سر دست میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ سارے آپ لوگ جانتے ہیں بہترین، لیکن اس پر صرف اتنی بات ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ خوف میں ہیں، ڈر میں ہیں۔ بھائی آگ لگی نہیں ہے، لگائی گئی ہے، ڈنکی کی چوٹ بولتے کیوں نہیں ہو؟ آگ لگی نہیں ہے، لگائی گئی ہے، جلی نہیں، جلائی گئی ہے۔ ایک دکان یہاں پر اگر آگ جل رہی ہے تو 2 منٹ کے اندر پلے سائڈ بیک سائڈ وہاں پر کیسے آگ لگ رہی ہے؟ بہت بڑی سازش کے تحت۔ وہ سازش کیا ہے؟ نہیں ہمیں کوئی 1 روپے نہ ملا ہے پہلے نہ اب ملے گا، ہم اس پر بات نہیں کرتے۔ وہ سازش ان لوگوں کی جن لوگوں نے آگ لگائی ہے اور کیوں لگائی ہے وہ آپ، لیکن انسانی جان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، وہ خلا تا قیامت تک پر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں اب بھی لب کو اور زبان کو خاموش نہ رکھو، اپنے حق کے لیے تو کسی نہ کسی میدان میں اترو نا۔ سیاسی پارٹی اپنی طرف، وہ سیاسی لوگ اپنی دکان اور اپنا مکان، اپنے جیب اور پیٹ کو چمکانے کے لیے نکلیں گے، کبھی اپنے حق کے لیے آواز حق کو تو بلند کرو نا، کہ یہ کیا چاہ کیا رہے ہیں کہ ایک ہی دکان کے اندر 30 افراد جل کے ہڈیاں ہو گئی۔ ہم قربانی میں جانور کھاتے تو 1 ہفتے بعد اس کی ہڈیاں باہر نظر آتی ہے، اور یہاں پر اس طرح صاف ہو گئے کہ جسم میں کھال اور بال اور گوشت اور پوست تک نہیں رہا، ہڈیاں بن کر باہر نکل گئی۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پورا ریزہ کر دیا گیا، انسانی جان کو یہاں تک نقصان پہنچایا۔ مال کا نقصان پھر بھی اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن جان کی تلافی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ تو اسی لیے اس کے لیے کم از کم سوچنا پڑے گا، جو ہمارے بااثر افراد ہیں ہر علاقے کے، وہ سوچیں اور سمجھیں ہمیں کس طریقے سے اپنا پروٹوکول کرنا ہے۔ کسی نے کیا باتیں کی، کسی نے کیا باتیں کی کہ لائٹر کے ذریعے بچوں نے آگ لگائی، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کیمیکل کا کھیل ہے کہ ایک طرف کیمیکل ڈالا گیا اور اسی طرف اتنی آگ بلند ہوئی، اور یہ پورے سازش کے تحت ہر دکانوں کے اندر، ہر دہلیز کے اندر، ہر شٹر کے اندر، ہر جگہ کے اندر انہوں نے وہ کیمیکل چھوڑا ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ ہم تو بس یہ دیکھتے ہیں کہ آگ جل گئی، آگ ایسی نہیں جلتی، آگ ایسے نہیں بھڑکتی۔ تو اس کے لیے خاص طور پر جتنے مسلمان وہاں پر جاں بحق ہوئے، یہاں اس کا کوئی بدلہ دے سکتا ہی نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان جاں بحق ہونے والے کو جو جل گئے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایسے حکمران جن کے قاتل اب تک نہیں پتہ چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دیش کے اندر مقتول کا لاشا پڑا ہوا ہو اور قاتل کی نشاندہی نہیں ہو رہی ہو تو سمجھ لینا حکومت وقت قاتل وقت ہے، حکومت وقت ہی قاتل ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تبھی تو نام لیتے ہیں ان لوگوں کا۔ دجلہ فرات کے اندر کتا بھوکا پیاسا مر رہا، عمر کل تجھ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ کتا نہیں، یہاں انسان مر رہے ہیں، یہاں اشرف المخلوقات ذبح ہو رہے ہیں، یہاں اشرف المخلوقات کو ایسا جلایا جا رہا ہے، انسانی عقل حیران اور پریشان ہے۔ تمہیں اگر دکانوں سے مسئلہ تھا تو رات کے اندھیرے میں جس طرح تم نے بلدیہ کے اندر فیکٹریوں کو جلایا تھا، جس طرح تم نے بولڈن مارکیٹ کے اندر 3000 دکانوں کو نظر آتش کیا تھا، اسی کا ایک نقشہ دہرا دیتے، رات کی تاریکی میں جلا دیتے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں کے لاشوں کو اس طریقے سے تو نہ جلایا جاتا۔ اس کا تلافی اور اس کا نعم البدل اور اس کا بدلہ اور اس کا معاوضہ دنیا کے اندر کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک باپ کی کیا کیا کہانیاں سناؤں، اور ایک بھائی کی کیا کیا کہانیاں سناؤں، اور ایک بہن کی وہاں کیا کیا داستان غم سناؤں کہ پیٹ سے بچے لے کر آئے، وہ بچہ ماں کے ساتھ سلامت نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت کے مکین بن گئے وہ لوگ، کہ یہ حادثاتی موت ایک لحاظ سے حدیث کی کتابوں میں شہادت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔